لاہور میں اسسٹنٹ کمشنر واگا اور ایس ڈی پیرا فورس واگا کی سربراہی میں شہری کی کروڑوں روپے کی زمین قبضہ مافیا سے واگزار کروا لی گئی ہے۔ شہری کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، یہ بتا رہے ہیں نمائندہ 7 نیوز عمران چودھری۔ جی عمران، آگاہ کیجیے گا۔ پنجاب مریم نواز شریف کا صوبہ بھر میں قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اگر بات کی جائے اے سی واگا کی، اس ٹائم موجود ہیں ہم واگا کے علاقے شہر لاہور میں، تو وہاں پہ اے سی واگا کی سرپرستی میں اور ایس ڈی او پیرا فورس واگا کی سرپرستی میں 1 کروڑ روپے مالیت کی زمین جو واگزار کرائی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہری جن کی زمین پر قبضہ ہوا تھا، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ عرصہ کافی کتنے دراز سے تھا اور آپ اے سی واگا کے بارے میں، ایس ڈی او پیرا فورس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بتائیے گا۔ جی میں یہ کہنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو ہم سی ایم مریم نواز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اے سی واگا، ایس ڈی او پیرا، ٹھیک ہے، یہ قبضہ میرا نا کافی عرصہ دراز سے ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ آگے مجھے دھمکیاں، جان سے مارنے کی دھمکیاں، گالیاں دیتا تھا، ٹھیک ہے، اور جب میں کچھ کرتا تھا اور عورتیں لے آتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تیرے پہ لیبل لگاؤں گا، ٹھیک ہے، اس نے بہت تنگ کیا ہے مجھے۔ جی بالکل، آپ نے سنا شہری کا کہنا تھا کہ جو میرا یہ کروڑوں روپے مالیہ کی زمین ہے، اس پہ قبضہ کافی دیر سے تھا اور ایک قبضہ مافیا جو مجھے سنگین قتل کی دھمکیاں بھی دیتا تھا، لیکن اے سی واگا کی سرپرستی میں ایس ڈی او پیرا فورس واگا کی بڑی بہترین کارروائی ہے۔ انہوں نے فی الوقت موقع پر پہنچ کے اور شہری کی کروڑوں روپے زمین جو ہے واگزار کرائی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ عمران چودھری، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے دوسرے مرحلے کے انتخابات کل منعقد ہوں گے۔ پولنگ کے لیے استعمال ہونے والی انتخابی سامان کی ترسیل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ 7 نیوز عثمان بٹ۔ جی عثمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ NA 36 جموں 3 میں کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ میں اس وقت RO آفس سیالکوٹ کے اندر موجود ہوں، جہاں پر جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں ان کو جو سامان ہے پولنگ سٹیشن کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اگر کل ووٹر کی تعداد کی بات کی جائے تو اس حلقے میں 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ووٹر اپنا حق راہ دہی استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر پولنگ سٹیشن کی بات کی جائے تو 140 پولنگ سٹیشن ہیں، جن میں 16 مرد 16 خواتین، جبکہ 108 مشترکہ پولنگ سٹیشن ہیں۔ ان میں 42 حساس جبکہ 22 انتہائی حساس جبکہ 36 نارمل پولنگ سٹیشن قرار دیے گئے ہیں۔ اگر سیکورٹی کی بات کی جائے تو سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ 19 سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر امیدواران کی بات کی جائے تو اس حلقے میں ٹوٹل 13 امیدواران نے حصہ لیا ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے آسن حافظ رضا اور پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے آسن اسماعیل کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ جی بہت شکریہ عثمان بٹ، آپ ہمیں سیالکوٹ سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کے باعث قصور میں سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ مزید صورتحال جان لیتے ہیں نمائندہ 7 نیوز عرفان میو سے۔ جی عرفان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت قصور کی سبزی منڈی میں موجود ہوں۔ یہاں پر اگر سبزیوں کی بات کی جائے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر سبزی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگر ہر سبزی کی جان ٹماٹر کی بات کی جائے تو سرخ ٹماٹر کی قیمتیں سن کر جو ہے عام آدمی کے کان جو ہے وہ بھی سرخ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں منڈی میں موجود ہوں، میرے ساتھ دکاندار موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں کہ سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی السلام علیکم جناب، جب سبزیاں آتی ہیں نا ہمارے علاقے کی، قصور کی، ادھر کے علاقے کی آتی ہیں تو ان کا ریٹ بہت کم ہوتا ہے، 40-50 روپے کلو ہوتا ہے۔ جب یہ دوسرے علاقوں سے آتی ہے ان پہ خرچہ پڑتا ہے، پٹرول کا خرچہ پڑتا ہے، آڑھتیوں کا خرچہ پڑتا ہے، اس لیے ریٹ بہت زیادہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب ٹماٹر 30 روپے 40 روپے کلو تھے، ہم 100 کے 2.5 کلو دیتے تھے، ہم کتنی پیٹیاں بیچ لیتے تھے۔ آج ہم 1-2 شل لیتے ہیں، لیکن گاہک آتا ہے وہ کہتا ہے 10 کلو دے دو، 50 کے دے دو، ہمارے اڈے نہیں نکلتے، ہمارے خرچے بھی نہیں پورے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے دکاندار کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو سبزی جو ہے ہم مقامی جو ہے سبزی خرید کر جو ہے 40 سے 50 روپے کلو میں فروخت کر رہے تھے، آج وہی سبزی جو ہے 3 گنا مہنگی ہو چکی ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جیسے روزانہ کی بنیاد پر بڑھائی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ہی کیریج بڑھ جاتا ہے، دوسرے علاقوں سے آنے والی سبزیاں جو ہے وہ مہنگی ہو رہی ہیں۔ وہ حکومت سے التجا کرتے نظر آتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو جو ہے مستحکم کیا جائے، تاکہ جو ہے منڈی کے اندر بکنے والی سبزیاں جو ہے ان کے ریٹ بھی مستحکم ہو سکیں اور وہ اپنا روزگار اچھے طریقے سے چلا سکیں اور جو ہے عام آدمی ہے جو وہ آسانی سے اپنے گھر کا چولہا چلا سکے۔ جی
قصور میں شہری مہنگائی کا کم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. بہت شکریہ عرفان میو، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ 35 مقدمات کا جائزہ لیا گیا. لاہور انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ کا انعقاد کیا گیا، جس میں قتل، اغوا اور دھوکہ دہی سمیت 35 مقدمات میں سماعت ہوئی. بورڈ میں تمام ڈویژنل ایس پیز نے شرکت کی، جہاں فریقین کے موقف سننے کے بعد تفتیش کی تبدیلی اور میرٹ پر احکامات جاری کیے گئے. اس موقع پر ناقص تفتیش پر متعدد تفتیشی افسران کو وارننگ اور شو کاز نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں. ایس ایس پی محمد نوید کا کہنا تھا کہ غیر جانبدار تفتیش اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. خواتین بچوں سے متعلق مقدمات میں زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ ہے. انہوں نے افسران کو ہدایت کی ہے کہ سائنسی بنیادوں پر تفتیش کرتے ہوئے مظلوم کو بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے. منڈی صادق گنج پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں. 4 منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے. پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے 1.5 کلو سے زائد 400 شراب برآمد ہوئی. پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. ڈی پی او محمد عمران نے کہا، منشیات فروش معاشرے کے ناصور ہیں، کسی رعایت کے مستحق نہیں. منشیات کے خاتمے کے لیے پولیس کی کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 2 نشستوں پر پولنگ 2 اگست کو ہوگی. سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. ضلع وہاڑی میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں مہاجرین کی 2 نشستوں کے لیے 2 اگست کو پولنگ ہوگی، جس کے لیے سیکیورٹی اور انتخابی عمل کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن کے مطابق ضلع بھر میں مجموعی طور پر 121 کشمیری مہاجر ووٹر اپنا حق رہدہی استعمال کریں گے، جن کے لیے 5 پولنگ اسٹیشن اور 9 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں. نشست LA 34 جموں 1 پر 96 ووٹر اور 17 امیدوار، جبکہ LA 42 کشمیر ویلی 3 پر 25 ووٹر اور 7 امیدوار میدان میں ہیں. پولنگ کے دوران امن قائم رکھنے کے لیے 155 پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے، جن میں 4 DSP، 6 انسپیکٹر اور ایلیٹ فورس کے جوان بھی شامل ہیں. جرائم کی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کھاریا میں مبینہ پولیس مقابلہ. CCD کے ساتھ مبینہ مقابلے میں سنگین مقدمات میں مطلوب ملزم حماد آصف ہلاک. ملزم بچے کے ساتھ نازیبہ حرکات کے مقدمات سمیت 14 سنگین مقدمات میں مطلوب تھا. پولیس نے واقعے کا کنٹرول سنبھال کر لاش کو تحویل میں لے لیا ہے. معاملے کی مزید قانونی کارروائی جاری ہے. موسم کا احوال شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور گردنوا میں موسلادھار بارش سے شہر کی گلیاں اور بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے. ڈپٹی کمشنر ماہم آصف ملک کے حکم پر اسسٹنٹ کمشنر پانی کی نکاسی عمل کی نگرانی کر رہے ہیں. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں زاہد پرویز. جی زاہد، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آج جو موسلادھار جو بارش ہوئی ہے، یہاں جو ٹوبہ ٹیک سنگھ کی جو گوجرا روڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈر پاس یہاں کافی مقدار میں پانی کھڑا ہو گیا. تو اور یہ کم از کم 60 سے 70 جو ملی لیٹر جو ہے وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بارش سے ریکارڈ کی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ کی جانب جو پانی کی نکاسی ہے اس کا عمل شروع ہو چکا ہے. ڈپٹی کمشنر ماہم آصف ملک کے حکم پر جو ہے اسسٹنٹ کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ منور صاحب وہ بھی موقع پر موجود ہے. وہ انڈر پاس سے جو ان کے جو پانی ہے جو وہ بھی نکال رہے ہیں. اس کے ساتھ جو گوجرا روڈ ہے شوہا جگہ اس پر پانی کی نکاسی کا جو عمل شروع ہو چکا ہے. یہ جو بارش ہے جب بارش شروع ہوتا ہے، لیکن ٹوبہ ٹیک سنگھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے بجلی کے جو پیلر ہے وہ ٹرپ کر جاتے ہیں. یہ بات خاص طور پر کسانوں کے لیے برآمد رحمت جو بڑھ کر یہ بارش برتی ہے. اور یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مسلسل یہ ہفتے میں یہ تیسری جو ہے یہ موسلادھار بارش ہے. بہت شکریہ زاہد پرویز، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین، لاہور کے علاقے سندر رانا ٹاؤن میں صفائی کی ناقص صورتحال، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر، جو کہ انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ 7 نیوز سید ذیشان حیدر سے. جی ذیشان، بتائیے گا. جی بالکل، اس وقت موجود ہوں سندر کے علاقہ رانا ٹاؤن میں، جہاں پر LWMC کے عملہ کی جانب سے صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا اور یہاں پر ہفتہ وار کیا مہینہ وار بھی یہاں پر صفائی کا عملہ نہیں آتا اور جگہ جگہ پر گندگی کے ڈھیر ہیں. میرے ساتھ یہاں پر جو یہاں کے مقامی شہری موجود ہے، یا ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی بتائیں. بھائی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی صفائی نہیں ہوتی. جب صفائی ہوئی ہے لاسٹ ٹائم ہوئی ہے جب یہاں پر کوئی چیکنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا،
پھر اس کے بعد انہوں نے بھول گئے ہیں کہ پاکستان میں کوئی رانا ٹاؤن کا کوئی شہر ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہم یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر آئیں, تھوڑی سی نظر لگائیں. ٹھیک ہے, اور ہم یہی ہمارا مسئلہ ہے جو ٹھیک ہمیں چاہیے بس. میرے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر ہماری تو ریکویسٹ یہ ہے اور عرضی ہے کہ یہاں پہ آپ پلیز تھوڑا سا صفائی کا خیالات کریں. اس کی وجوہات ہے کہ یہاں پہ جو گندگی ہے اس کی وجہ سے کافی ساری بیماریاں پھیلتی ہیں اور بچوں پہ وہ زیادہ اثر کرتی ہے. آپ پیچھے یہاں پہ کچھ کچرا ہے, کچھ آگے آپ دیکھیں گے پلاٹوں میں اتنا زیادہ کچرا ہے کہ سانس کا مسئلہ اور بھی کافی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو جب بھی یہاں پہ کوئی آفیسر آنا ہوتا ہے تو اس وقت صفائیاں بہت کلیئر میں ہوتی ہیں. تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اسسٹنٹ علی رضا صاحب سے کہ پلیز آپ اس کی طرف کوئی تھوڑی توجہ کریں, ہم بھی انسان ہیں. جی بالکل, آپ نے سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری اسسٹنٹ ڈائریکٹر علی رضا شاہ سے گزارش ہے کہ یہاں پر بھی ایک بار نظر ڈالیں اور ہمارے اس مسئلے پر 40 نوٹس لیا جائے تاکہ جو LWMC کا عملہ وہ متحرک اور یہاں پر ڈیلی صفائی کر کے جائے. جی ناظرین, ابھی کچھ بات کریں گے جشن آزادی کی تیاریوں پر. آپ کو بتائیں کہ صادق آباد میں جشن آزادی منانے کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے. جگہ جگہ سٹال قائم کر دیے گئے ہیں جہاں بچے اور بچیاں خوبصورت جھنڈیاں خریدنے میں مصروف ہیں. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ 7 نیوز شہباز میرانی. جی شہباز, بتائیے گا. یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. آج یہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ صادق آباد میں آج جشن آزادی 14 اگست کو منانے کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے. آج جگہ جگہ اسٹال قائم ہے. میرے کب میں دیکھ سکتے ہیں یہ 7 نیوز کی سکرین پر کہ یہ پاکستان کے جھنڈے یہاں پر موجود ہیں, بیجز موجود ہیں. اپنے وطن سے والہانہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے نوجوان موجود ہیں, خریدار موجود ہیں. مجھے بتائیے گا کہ 14 اگست کو کس طرح سے منائیں گے, تو کیا میسج دیں گے؟ السلام علیکم. جیسے کہ ہر سال کی طرح 14 اگست ہم بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. یہ بڑوں نے قربانی دے کے پاکستان کو آزاد کروایا اور اللہ کا شکر ہے بہت بہت آزادی کے ہم سانس لیتے ہیں, آزادی سے سانس لیتے ہیں. اور میں ابھی آیا تھا بچوں کی شاپنگ کرنے کے لیے 14 اگست کے حوالے سے, تو بہت انشاءاللہ بچوں کے ساتھ اس سال پچھلے سال سے زیادہ بھرپور ہم 14 اگست منائیں گے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ آباد. آج جیسا کہ آپ نے دیکھا سنا یہ صادق آباد کے مناظر ہیں جہاں پر جشن آزادی 14 اگست کو بھرپور انداز میں منانے کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے. نوجوان جوش و خروش میں ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم جشن آزادی کو اب بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے لیے یہاں پر تیار ہیں. ہاتھ میں پاکستان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں, جبکہ اب پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف جو وہ نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں. جی ادھر مانگا منڈی خاتون کے قتل کا ڈراپ سین. سوتن ہی مرکزی ملزمہ نکلی. 3 ملزمان گرفتار کر لیے. لاہور کے علاقے مانگا منڈی میں خاتون کرن بی بی کے قتل کی واردات کا ڈراپ سین ہو گیا, جہاں DIG انویسٹیگیشن کے نوٹس کے بعد پولیس نے فائرنگ میں ملوث خاتون سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. انچارج انویسٹیگیشن مانگا منڈی مرتضی اسلم کے مطابق مقتولہ اور مرکزی ملزمہ آپس میں سوتنے تھیں, ایک ہی گھر میں مقیم تھیں. معمولی تلخ کلامی پر ملزمہ نے اپنے دیگر ساتھیوں کو بلا کر سوتھن پر فائرنگ کر دی, جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے, جبکہ ملزمان فرار ہو گئے تھے. SP انویسٹیگیشن صدر کی سربراہی میں پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ہے. بہاول نگر میں کمشنر عرفان علی کاٹھیا کا ڈپٹی کمشنر سید محمد عباس شاہ کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال زیر تعمیر میڈیکل کالج اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی دورہ. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں وقاص فریدی. جی بالکل, آج کمشنر بہاولپور نے آج بہاول نگر کا وزٹ کیا. ہمارے ساتھ اسی والے سے کمشنر بہاولپور موجود, ان سے بات کریں گے. سر کیا کہنا چاہیں گے, آج آپ نے بہاول نگر کا وزٹ کیا ہے؟ بہاول نگر میں چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے کافی میگا جو ڈیولپمنٹ ورکس ہیں, وہ میگا سکیمز ان پہ کام ہو رہا ہے, جس میں خاص طور پہ جو ہمارا جنرل ہاسپٹل ہے اور میڈیکل کالج بہاول نگر, ان دونوں کو آج بڑے اچھے طریقے سے دیکھا گیا اور ان کی جو پیس آف ورک ہے اس پہ اور کوالٹی آف ورک پہ ڈائریکشنز دی ہیں. تو انشاءاللہ آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ یہ بہت جلد اپنے تکمیلی مراحل کو طے کرتے ہوئے یہ بہاول نگر کی عوام کے لیے نہ صرف جنرل ہاسپٹل بلکہ یہ میڈیکل کالج, یہ دونوں دستیاب ہوں گے اور صحت کے شعبہ میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے بات سنی, ان کا کہنا تھا کہ جو آپ کے لیے بہاول نگر کے عوام کے لیے کمشنر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ وزٹ کیے جا رہے ہیں اور یہاں پر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. جی
उधर टंडवाला यार में एसडीओ वाबडा और वकला के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। वकला का मौक़िफ़ है कि एसडीओ ने एक सीनियर वकील को मुबैना तौर पर दफ्तर में बंद कर दिया, जिसे पुलिस की मौजूदगी में ताला तोड़कर बाहर निकाला गया। दूसरी जानिब एसडीओ निसार का कहना है कि वकील नईम अरशद ने दफ्तर में बदतमीजी, हाथापाई और तोड़ फोड़ की, जबकि दीगर वकला भी हंगामा आराई में मुलविस हैं। जिला के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल। एसडीओ के मुताबिक मुतल्लिका अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने तक बिजली बहाल नहीं की जाएगी। शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। कारोबार और मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। ननकाना साहिब में सूबाई वजीर आपाशी का गांव वड़ाश का दौरा। रावी के कटाव को रोकने के लिए हिफाजती बंद की यकीन दहानी। सूबाई वजीर ने रुकने पंजाब असम्बली आगा अली हैदर और जिले इंतजामी अफसरान के हमरा मुतासरा इलाकों का जायजा लिया, जहां उन्हें ब्रीफिंग में बताया गया कि गांव को मजीद नुकसान से बचाने के लिए जल्द हिफाजती बंद तमीर किया जाएगा। मनसूबे के तहत दरिया के पानी का रुख मोड़ने के लिए 4 मुख्तलिफ मकामात पर 15 फीट चौड़े और 50 फीट लंबे हिफाजती बंद बनाए जाएंगे। इस मौका पर सूबाई वजीर ने फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा करके मुतासरीन से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने। उन्होंने जिले हुकाम से हदायत की कि मुतासरीन के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर फौरी हल किए जाएं। कूड़ा न उठाने पर सुथरा पंजाब के वर्कर पर तशद्दुद, दीगर कारकुनान का काम छोड़कर एहतजाज। बुचेकी में कूड़ा क्रिकेट न उठाने की मामूली सी बात पर सुथरा पंजाब के वर्कर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद दीगर तमाम कारकुनान ने एहतजाजन काम बंद कर दिया। मुतासरा शख्स ने कहा, दो भाइयों ने तलख कलामी के बाद शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े के फौरन बाद तमाम वर्कर्स ने शदीद एहतजाज करते हुए सफाई का काम रोक दिया है। आपको बता रहे हैं कि कूड़ा न उठाने पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर पर तशद्दुद, दीगर वर्कर्स काम छोड़कर एहतजाज करने लगे। बुचेकी में कूड़ा क्रिकेट न उठाने की मामूली सी बात पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद तमाम वर्कर ने एहतजाजन काम बंद कर दिया। मुतासरा शख्स ने कहा, 2 भाइयों ने तलख कलामी के बाद शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े के फौरन बाद तमाम वर्कर्स ने एहतजाज करते हुए सफाई का काम रोक दिया है। आगे साढ़े मैं जी बुचेकी शहर बुचेकी का वर्कर हाँ, सेंटी वर्कर अस महल्ले महमदी में सफाई कर रहे सी ते उतो बीबी पहले निकली, अस कचरा कढ़िया बाहर, वो आंदी चक्को इनू, अस क्या भी चक लैने, बारिश पैन दी, पानी इन्ना ज्यादा हो काफ़ी सारा सी, उन्हें चक के लत्त मार के उन्हें बेच सट्टिया, जब फिर कचरा असी दोबारा फिर कढ़िया, उनका मुंडा आया आके साढ़े मेरे बदतमीजी करन लग पिया, गालां कढ़न लग पिया, सानू मारिया कुटिया, उन्हें चंडा मारिया, सोटे मारे है जी, साढ़े ने बदतमीजी की है, आग ते मेरे उन्हें मुक्का मारिया जी, जख्म है। अभी आपको बताएं कि चनियोट में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, 200 किलो बीमार भैंस का गोश्त तलफ कर लिया गया, सप्लायर गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान बीमार भैंस के गोश्त को गैर कानूनी तौर पर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर फरोख्त किया जाना था, जो ज़िबा से कबल मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला पाई गई। पुलिस ने गोश्त की तरसील में मुलविस रिक्शे को तहवील में लेकर सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े पर जालसाजी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि नाकिस और गैर मेयारी गोश्त की फरोख्त में मुलविस अनासिर मुल्क व कौम के दुश्मन है। शहरियों की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बहावल नगर के सूबाई असम्बली के अरकान की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान तरक्की, अवामी फलाह और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद मतलूब महार की ये रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, बहावल नगर से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई असम्बली के अरकान ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें ज़िला बहावल नगर की तरक्की, अवामी फलाह और जारी तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान रुकन सूबाई असम्बली सुहेल खां जाहिद साहब ने बहावल नगर के अवाम को दरपेश मसाइल उजागर करते हुए सड़कों की तामीर और मुरम्मत, पीने के साफ पानी की फराहमी, सेवरेज निज़ाम की बेहतरी, सेहत और तालीम की सहूलियात में इजाफे, नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े और ज़ेरे इल्तिवा तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील के लिए ख़ुसूसी इक़दामात की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इन तमाम मुतालबात को फौरी तरजीह देने का ऐलान करते हुए अज़म ज़ाहिर किया कि बहावल नगर की काया पलटने के लिए तमाम मुमकिना फंड्स और वसाइल फराहम किए जाएंगे। जी
लियाकतपुर के मुतअद्दिद मौज़ियात में दरिया चनाब और सिंध का पानी दाखिल होने से मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मुतासरा ख़ानदान नकल मकानी पर मजबूर हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में साफ सुथरा पंजाब के वर्कर मुतासरीन समेत माल मवेशी और सामान को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ गुलाम मोहिउद्दीन से। जी गुलाम मोहिउद्दीन, आगाह कीजिएगा। देखिए, लियाकतपुर के मौज़ाजात में इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है, जहाँ पे दीगर इदारे मुतहर्रिक है, रेस्क्यू 1122 पैरा फोर्स, वहीं पे सुथरा पंजाब जो है वो भी सैलाब मुतासिरीन की मदद कर रहे हैं, उनके सामानात जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। सर, प्रोजेक्ट मैनेजर जो मोहम्मद आसिफ हैं वो मेरे साथ मौजूद है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, किस हवाले से आपकी टीम काम कर रही है? सैलाब के हवाले से जो भी हमारे मुतासरा इलाका जात हैं, जिसमें 4 पॉइंट हैं जहाँ पे कैंपिंग की गई है, बेट चौहान है, बेट परारा है और गुल मोहम्मद लंगा नूर वाला, वहाँ पे सुथरा पंजाब की टीमें जो हैं वो मौजूद हैं। लोगों को वहाँ से मुंतकिल करने के लिए, उनके सामान को मुंतकिल करने के लिए, उनको महफूज मकामात तक पहुँचाने के लिए इस हवाले से वर्कर्स, मशीनरी और जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो सारे यहाँ पे डिप्लाई किए गए। देखिए जी, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है आसिफ, उनका यही कहना था कि दीगर इदारों के साथ साथ जो सुथरा पंजाब है वो जो है भरपूर अपना किरदार अदा कर दिया। जो सैलाब मुतासिरीन आते हैं वहाँ से उनका सामान और उनको जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मदद की जाती है। जी। उधर फूलनगर पानशाह पर सोए अफराद पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग, 20 साला नौजवान जबहक एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, फौरी तौर पर किरबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे कर दिए हैं। खबरों की तफसील आपने जानी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 7 न्यूज़।